اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر، اور آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نبا کوئز کمپٹیشن، جس میں اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے اہم شیعہ کتابوں کا تعارف، اور جس کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے روبرو ہونے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فیروز علی بنارسی صاحب۔ چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قبلہ، ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں علماء نے کن کن موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ غیبت کے زمانے میں شیعہ علماء نے مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر فرمائی ہے، چاہے وہ دینی موضوعات رہے ہوں، چاہے وہ دنیاوی موضوعات جو انسان کے کام آنے والے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کے عنوان سے ہو۔ دینی موضوعات پر اگر آپ دیکھیں گے تو تفسیر قرآن سر فہرست ہے، جس میں علماء شیعہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تفسیریں لکھی ہیں۔ اس میں تفسیر کے مختلف قسمیں ہیں، تفسیر روائی ہے، تفسیر اجتماعی ہے، تفسیر فلسفی ہے، مختلف قسمیں جو تفسیر کی بنتی ہیں وہ سب انہوں نے تحریر کی، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث کے موضوعات پر کہ ائمہ علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و ارشادات کو کتابی شکل میں مجموعے کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ قرآن میں جہاں کلیات بیان کیے گئے ہیں اور جزیات کا ذکر نہیں ہے، یا حکم دے دیا گیا ہے، حکم کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے، وہ سب سنت میں موجود ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو پھر یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر حدیث نہ ہو تو انسان ظاہری طور پر قرآن مجید سے ایک دو رکعت نماز بھی نہیں بنا سکتا ہے، تو یہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا حدیث کے سلسلے میں بھی علماء شیعہ نے شروع سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہی کتابوں کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور وہ اصول اربعہ میں کا تعارف کر بتایا گیا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد کے علماء نے بھی انہی اصول سے استفادہ کرتے ہوئے کتابیں تحریر فرمائیں۔ اس کے بعد علم کلام ہے، عقائد کے موضوعات ہیں، ان کے سلسلے میں بھی کتابیں تحریر کی۔ اسی طرح سے علم رجال ہے، تاریخ ہے، سوانح حیات ہیں بزرگوں کے، علماء کرام کے۔ اسی طرح دعا کے موضوعات پر بھی علماء شیعہ نے مختلف کتابیں تحریر کی، اور وہ علوم بشری کے عنوان سے فلسفے میں بھی ان حضرات کی کتابیں موجود ہیں جو امہات کے عنوان سے اور اہم اور بنیادی کتابیں مانی جاتی ہیں، جیسے ملا صدرہ علی اللہ مقامہ کی کتاب، یا دیگر اور موضوعات جن میں علماء شیعہ نے کتابیں لکھی ہیں۔ انہی میں ایک اخلاق کا بھی موضوع ہے کہ دین کے 3 اہم رکن ہیں، ایک عقائد، دوسرا احکام، اور تیسرا اخلاق کا پہلو، کہ اس سلسلے میں بھی علماء شیعہ نے متعدد اہم اور بنیادی کتابیں تحریر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس دور میں ملاحظہ کریں اور دیکھیں تو آپ کو دنیاوی علوم میں بھی شیعوں کی کتابیں اچھی خاصی تعداد میں دکھائی دیں گے اور ملیں گے، بالخصوص ایران اور عراق کی سرزمین پہ اس سلسلے میں نمایاں کام انجام پائے ہیں۔ حدیث کے موضوع پر
کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی اور وضاحت فرمائیں۔ حدیث کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ کچھ کتابیں وہ ہیں جو بنیادی کتابیں مانی جاتی ہیں، جیسے کتب اربعہ ہے، اور کچھ کتابیں وہ ہیں کہ جو اسی دور میں لکھی گئیں یا بعد کے ادوار میں لکھی گئیں۔ انہی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتابیں ہیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتابیں ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی علیہ الرحمہ کی کتابیں ہیں، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتابیں، اس طرح کے دیگر علماء ان حضرات نے کتابیں لکھی، اور بعد کے ادوار میں انہی کتابوں کو مختلف شکل میں، کہیں موضوعات کی شکل میں، کہیں مجموعے کی صورت میں، کہ مطلب جو متفرق کتابوں میں موجود تھا اسے ایک جگہ جمع کر دیا گیا، جیسے الوافی ہے کہ اس میں کتب اربعہ کی ساری روایتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، یا بحار الانوار جیسی کتاب ہے کہ اس میں جتنی معتبر شیعہ کتب تھیں اور جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تک پہنچ سکی تھیں، ان سب کتابوں کو انہوں نے نئی ترتیب سے، نئی باب بندی کے اعتبار سے، نئے موضوعات کے اعتبار سے ان سب حدیثوں کو ان کتابوں میں جگہ دے دیا اور اس کا نام رکھ دیا بحار الانوار۔ بعد میں علماء نے اور بھی کام کیا حدیث کے سلسلے میں، انہوں نے فقہی حدیثیں الگ کر دیں اور دیگر موضوعات سے مربوط حدیثوں کے الگ مجموعے تیار کیے۔ جنہوں نے فقہی حدیثوں کو الگ کیا اور مجموعہ تیار کیا، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ کا، کہ ان کی کتاب وسائل الشیعہ ہے۔ اس کے بعد محدث نوری علیہ الرحمہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ حدیثیں فقہی ہیں جو وسائل الشیعہ میں نہیں آ سکی ہیں، ان کو انہوں نے مستدرک وسائل کے نام سے ان کو جمع کیا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ مستدرک الوسائل اور وسائل الشیعہ کو بھی نئی ترتیب کے ساتھ ان دونوں کتابوں کو عظیم الشان مرجع تقلید آیت اللہ بروجردی علیہ الرحمہ نے جمع کیا احادیث شیعہ کے عنوان سے، اور وہ کتاب اس وقت مطلب حوزے میں اور علمی دنیا میں اس کتاب کا ذکر ہوتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ قبلہ اہل تشیع کے ہاں حدیث کی جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں اسے بیان فرمائیں۔ حدیث کی اہم کتابیں شیعوں کے ہاں بنیادی کتاب مانی جاتی ہے، جسے کتب اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کتب اربعہ 4 کتابیں ہیں جو 3 مؤلفین کی لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب کافی ہے، جس کے مؤلف محمد ابن یعقوب کلینی ہے۔ دوسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے، جس کے مؤلف شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے۔ اور تیسری کتاب تہذیب الاحکام ہے، اس کے مؤلف شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہے۔ اور چوتھی کتاب الاستبصار ہے، اس کے مؤلف بھی شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتب اربعہ میں سے آپ سب سے پہلے، چونکہ بہت زیادہ حدیثیں اور عام طور پہ عوام بھی اکثر اس کا نام جانتی ہے، اصول کافی کا آپ تھوڑا سا تعارف فرما دیں۔ شیعوں کی سب سے پہلی مشہور و معروف کتاب کتب اربعہ میں سے کتاب کافی ہے۔ یہ کتاب اصل نام اس کا کافی ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ اچھا۔ ایک حصہ ہے الاصول من الکافی، جسے مختصر کر کے آدمی بولتا ہے اصول کافی، اور دوسرا حصہ ہے الفروع من الکافی، یعنی فروع کافی، اسے مختصر کر کے شارٹ کٹ میں فروع کافی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے روضۃ من الکافی، جسے کہا جاتا ہے روضہ کافی۔ ہاں، تو یہ بہت سے لوگ مصائب وغیرہ میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جی۔
یعنی اصول کافی 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں اصول اور اصول کے عنوان سے تقریباً اس میں 8 باب بیان کیے گئے ہیں۔ جی اچھا یہ اصول کافی کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے نظروں کے، یہ ترجمہ ہے فارسی اس کا شرح کے ساتھ۔ اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے اور انڈیا سے بھی چھپا ہے اور پاکستان میں بھی موجود ہے۔ جی تو یہ 8 اس کے اہم باب ہیں، جسے کہا جاتا ہے کتاب عقل والجہل، دوسرا باب ہے فضل العلم، تیسرا ہے توحید پروردگار عالم، اس کے بعد حجت کا ایک باب ہے اس کتاب میں، کتاب ایمان و کفر ہے، کتاب دعا ہے، کتاب فضل القرآن ہے اور کتاب عشرہ ہے۔ عشرہ یعنی اخلاقیات، کیسے آداب معاشرت جسے کہا جائے۔ یہ 2 جلدیں انہی 8 موضوعات پر مشتمل ہے، اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ شیعوں کی سب سے پہلی کتاب جو بنیادی کتاب مانی جاتی ہے اصول کافی، اور اصول کافی میں بھی سب سے پہلی کتاب یعنی باب عقل اور جہل کے عنوان سے ہے۔ جی یعنی یہاں پہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اور تشیع نے عقل کو کتنی اہمیت دی ہے، کہ انسان ہم شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی طرز المسائل کھولتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا رہتا ہے کہ دین کے 2 حصے ہیں، ایک اصول اور ایک فروع۔ اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، فروع دین میں تقلید کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مجتہد نہیں ہے اور احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتا ہے تو وہ تقلید کرے۔ لیکن اصول کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ انسان عقل کا استعمال کرے، اپنی عقل کو کام میں لائے۔ دوسرا حصہ اس کتاب کا فروع کافی ہے، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں فقہ کے 26 ابواب کا ذکر ہے، اور اسی سے انہی ابواب کے ذیل میں وہ ساری روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ فروع کافی 5 جلدوں میں مشتمل ہے، اور آخری حصہ اس کا روضۃ الکافی ہے۔ اس میں متفرق حدیثیں بیان کی گئی ہیں، مصنف نے ذکر کیا ہے، اس میں بعض قرآن مجید کی آیتیں ہیں، بعض روایتوں میں، بعض ابواب میں خلقت کائنات کا تذکرہ ہے، تاریخ ائمہ کا ذکر ہے، یا اس طرح سے تعبیر خواب وغیرہ کے بعض مسائل وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہو گئی فروع وہ روضۃ من الکافی۔ یہ شیخ کلینی علیہ رحمہ کے سلسلے میں ایک معلوم ایک بات یہ ہے کہ شیخ کلینی علیہ رحمہ یہ ایران کے اصل رہنے والے تھے۔ ان کا شہر رے ہے، جس کا تذکرہ واقع کربلا میں بھی سنا جاتا ہے، اور وہاں پہ شاہ عبد العظیم کا مزار بھی ہے، تہران سے قریب شہر رے میں۔ وہیں کا ایک گاؤں تھا کلین، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر وہ وہاں اپنے چونکہ مرکز علم ایک زمانے میں وہ علاقہ تھا، لہٰذا وہاں پہ علم حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر جب اور طلب بڑھی علم کی تو بغداد تشریف لے گئے، اور انہوں نے 20 سال کے عرصے میں اس کتاب کو مختلف جگہوں پر سفر کر کے، جہاں بھی پتہ چلتا کہ کسی کے پاس ائمہ کی امام کی حدیث ہے، وہ وہاں پہ جاتے اور اس سے اس حدیث کو معلوم کرتے۔ تو آپ نے 20 سال کے عرصے میں مسافرتوں کے دوران زحمتیں اٹھا کر اس کتاب کو مرتب کیا، جو 8 جلدوں میں آج ہمارے پاس عالم تشیع کا ایک بہت بڑا خزینہ اور ذخیرہ ہے، علوم اور معارف اہل بیت علیہ السلام کا۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کی ولادت دور غیبت صغریٰ میں ہوتی ہے، اور سن 255 میں، یعنی 255 مان لی وہی جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت کا دور ہے، اور آپ کی وفات ہوتی ہے 329 میں، یعنی جو غیبت صغریٰ کا دور جب ختم ہو رہا ہے تو اسی زمانے میں
آپ کی وفات ہوتی ہے جی. تو اس طرح سے بہت خوب، جی، جزاک اللہ. شیخ اقبال. اور اب اصول کافی کے بعد من لا یحذرہ الفقیہ جو کتاب ہے اس کی مختصر وضاحت فرما دیں آپ. دوسری اہم کتاب جو مذہب تشیع کی حدیث کے حوالے سے ہے وہ کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ. اس کے مؤلف ہیں محمد ابن علی ابن بابوئے قمی، جو مشہور ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے نام سے. یہ اس کتاب کے جو نام ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس شخص کے لیے جس کے پاس فقیہ موجود نہ ہو. اگر آج کی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہوگا تو کہیں گے توضیح المسائل. اس ٹائم کے حساب جی سے اس ٹائم کے جی توضیح المسائل. بس فرق یہ ہے کہ آج جو کتاب ہمارے ہاتھ میں توضیح المسائل کی شکل میں دی جاتی ہے موجود ہے، اس میں فقیہ روایتوں کو ذکر نہیں کرتا ہے. اس نے روایتوں سے آیتوں سے جن باتوں کو حاصل کیا ہے اس کا ذکر کر دیتا ہے، لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو روایتیں ان کی نظر میں معتبر تھی، صحیح تھیں، ان کو انہوں نے اپنے مسئلے کے عنوان سے بیان کر دیا ہے اس میں. لہذا یہ کتاب فقہی مسائل سے متعلق روایتوں پر مشتمل ہے. یہ کتاب جو من لا یحذر الفقیہ، اور اس کا ایک لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو ایک بہت بڑے عالم ہیں اور کثیر التالیف اور تصنیف عالموں میں شمار ہوتے ہیں، کہ 300 کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے تحریر فرمائی ہیں. کہ ان میں سے مثلا ایک کتاب ہے معانی الاخبار، ایک کتاب ہے عیون و اخبار الرضا علیہ السلام، یا علل الشرائع ہے، صفات الشیعہ ہے. تو چھوٹی بڑی کتابیں ملا کر تقریباً 300 کتابوں کے مؤلف یہ بتائے جاتے ہیں، اور کچھ آثار اس وقت بھی موجود ہیں. ایک کتاب جو ان کی مفقود ہو گئی اور بعض پرانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، مدینۃ العلم نام کی کتاب تھی، جو کئی جلدوں پر مشتمل تھی. کئی صدی تک اس کتاب کا نام چلتا رہا، لیکن بعد میں یہ کتاب ڈھونڈا لوگوں نے، بہت تلاش کیا، لیکن وہ ملی نہیں. یہ بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ جب خراسان کا سفر کیا آپ نے، چونکہ آپ بھی شہر رے کے رہنے والے تھے اور آپ کا مزار بھی اسی شہر رے میں ہے، جب خراسان کا سفر کیا تو وہاں پہ کچھ آپ کے چاہنے والوں نے ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جس کا نام تھا من لا یحذرہ الطبیب. اچھا، من لا یحذرہ الطبیب یہ کتاب تھی اس وقت کے ایک بہت بڑے طبیب محمد بن زکریا رازی کی کتاب تھی. یہ ابن زکریا رازی ایک بہت مشہور و معروف عالم گزرے ہیں، علم طب کے بھی ماہر تھے. تو انہوں نے طب کے سلسلے میں کتاب لکھی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کتاب اس کے لیے جس کے پاس طبیب موجود نہ ہو. یعنی نسخے انہوں نے لکھ دیے تھے کتاب میں کہ اگر ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے تو اپنا علاج طبیب نہیں مل رہا ہے تو آدمی خود سے کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی آپ بھی ایک کتاب لکھیے. تو آپ نے جب وہ کتاب دیکھی تو آپ کو پسند ہے، آپ نے اسی روش پہ یہ کتاب لکھی من لا یحذرہ الفقیہ. یہ کتاب اس وقت 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، موجود ہے. اس میں تقریباً 669 باب ہیں اور 5998 حدیثیں ہیں اس کتاب میں، کتاب من لا یحذر الفقیہ میں. اور اگر اپنی بات کو مکمل کریں تو اصول کافی کی بھی حدیثوں کی تعداد آپ حضرات یعنی ناظرین کرام لکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کام آئے گی. 16199 حدیثیں، 16199 حدیثیں اصول یعنی الکافی میں. کتاب الکافی یعنی تینوں حصے ملا کے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی، یہ ملا کے 16199 حدیثیں. جی قبلہ، آپ تیسری کتاب جو تہذیب الاحکام ہے اس کا بھی مختصر سا تعارف ناظرین کی خدمت میں پیش فرما دیجیے. تہذیب الاحکام یہ کتاب ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے عالم دین اور اپنے وقت کے شیعہ کے نمایاں افراد میں سے تھے، عالم تشیع کو نمایاں افراد میں سے. لہذا اسی لیے آپ کو کہتا ہے شیخ الطائفہ، شیخ الطائفہ یعنی سردار گروہ تشیع کے، یہ اس وقت کے سردار تھے. جی شیخ الطائفہ کے عنوان سے
آپ کی بھی بہت سی کتابیں، علم تفسیر میں بھی آپ نے کتاب لکھی ہے جو تبیان کے نام سے اصول میں بھی آپ کی کتابیں موجود ہیں، اور علم حدیث میں جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں وہ اتنے پائے کے عالم تھے کہ ان کی 2 کتابیں کتب اربعہ میں شمار کی گئی ہیں جی. ایک کتاب تہذیب الاحکام اور دوسری کتاب استبصار. کتاب تہذیب الاحکام یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے. کچھ لوگوں نے ان سے اس بات کا تقاضا کیا تھا، انہوں نے دیکھا چونکہ روایتوں کی جب حدیث کی ایک بحث ہوتی ہے تو اس میں چونکہ روایتیں جو صادر ہوئی ہیں اس کو سمجھنا بھی کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ ہر روایت کو ہر آدمی سمجھ لے، اور اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر ہر پڑھا لکھا آدمی مجتہد اور مرجع بن جاتا. اس کے بھی اپنے اصول اور قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں حدیث کو بھی سمجھنے کے. اس لیے امام نے فرمایا کہ حدیثنا صابن مستصب، ہماری حدیثیں کیا ہیں، سخت بھی ہیں، دشوار بھی، ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے قرآن میں لوگ تعارض تلاش کرتے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور اس سلسلے میں مثلا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کھڑا ہوا کہ وہ تعارضات قرآن کو جمع کرے گا کہ قرآن کی ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے، اور اس طرح سے وہ اسے کہے گا کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں بھی کچھ اس طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں جو دقیق ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے محنت اور علم کی ضرورت پڑتی ہے. تو کچھ لوگ وہ دشمنوں نے جب اس طرح کی حدیثیں دیکھیں کہ عالم تشیع میں 2 طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے. دشمن نے اسے اپنا شیعوں کے خلاف ایک حربے کے طور پہ استعمال کیا، اور جو کمزور ایمان والے شیعہ تھے جب انہوں نے ان اختلافات کو دیکھا اور وہ حل نہ کر سکے یا کسی نے ان کے لیے حل نہیں کیا تو وہ چھوڑ کر تشیع کو چلے گئے. اس بات کی اطلاع جب شیخ طوسی علیہ رحمہ کو ہوئی تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، کتاب تہذیب الاحکام، کہ ان روایتوں کو جمع کیا جن میں تعارض پایا جاتا تھا، ان کے تعارض اور اختلاف ٹکراؤ کو ختم کیا اور ان کا صحیح رائے حل پیش کیا. تو یہ کتاب اس عنوان سے انہوں نے لکھی تھی. کوئی وقت کی ضرورت بھی تھی کہ دشمن ایک طرف اسے اپنا اعلی کار بنا رہا ہے اختلاف کو، شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، دوسرے کمزور ایمان والے شیعہ جو ہے وہ دین سے، مذہب حق سے برگشتہ ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں پہل کی. اس کتاب کو اگر دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 393 ابواب ہیں اور حدیثوں کی تعداد ہے 13,590. 13,590 حدیثیں اس میں موجود ہیں. اور موضوع تو ہم نے اس کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. شیخ طوسی علیہ رحمہ کے سلسلے میں ایک بات ہم عرض کر دیں کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے 385 ہجری میں. 385 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور ماہ رمضان میں، وہ بھی ماہ رمضان 385 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 22 محرم سن 460 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. اور آپ کا مزار مشہد مقدس میں حرم امام علی رضا علیہ السلام میں موجود ہے. جو لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں مشہد، وہ اس کی زیارت کر سکتے ہیں وہاں پہ. دوسری کتاب شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہی ہے، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، یعنی اختلافی. اب یہ کتاب جو ہے وہ 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، وہ 10 جلد پہ تھی تہذیب، یہ ہے 4 جلدوں پہ مشتمل، مختصر ہے، لیکن موضوع اس کا وہی ہے کہ جو روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ان کا رائے حل اور ان کی صحیح تفسیر و تعویل کی جائے اور شرح کی جائے. یہ کتاب اس لیے آپ نے لکھی، اور آپ کے کچھ شاگردوں نے اور کچھ علماء نے آپ سے تقاضا کیا تھا لہٰذا کہ ایک مختصر کتاب، تو وہ مختصر کتاب بھی انہوں نے تحریر فرمائی. ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب کتب اربعہ کے مؤلفین کا نام ہم دیکھیں گے تو اب اس کو اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے یا نظام پروردگار کے تحت کچھ بھی کہیے، وہ یہ ہے کہ تینوں حضرات کا نام محمد ہے. واہ سبحان اللہ.
اور تینوں حضرات کی کنیت ابو جعفر ہے ماشاء اللہ. جی. اور اگر علاقے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تینوں غیر عرب تھے اس زمانے کے اعتبار سے. یعنی ایک کا تعلق خراسان طوس سے تھا جو ایران کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، اور دو حضرات جو ہے شہر رے کے تھے. کہ ایک بہت بڑا یعنی شرف ہے کہ ان حضرات کی کتابیں کتب اربع کہی جاتی ہیں، اور ہمارے لیے ایک علمی سرمایہ ہے، اور عالم تشیع کے لیے ایک ذخیرہ ہے علوم و معارف اہل بیت علیہم السلام کا. جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی بہترین گفتگو آپ نے فرمائی اور بہت ہی اچھے طریقے سے کتب اربع کا تعارف ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے قبلہ. خدا حافظ فی امان اللہ. محترم ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ. خدا حافظ. التماس دعا.